کیسا مذاق اڑایا، کیسا مذاق اڑایا. پکارو فدعوہم، تمہارے جیسے بندے پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم. ارے تو ان کی بھی تو ڈیوٹی ہے، ان کو بھی تو چاہیے کہ جب ان کو پکارا جا رہا تو جواب دے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو ان سے جواب لے کر دیکھو. فاروق رضوی صاحب تم مر بھی جاؤ گے تب بھی قبر سے جواب نہیں آ سکتا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. جی آپ کا یہ سوال کہ کسی صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مذاق اڑا کر کہا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، جس کا مطلب بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے اس مبارک فرمان کو لے کر یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں قبر والوں کا تذکرہ ہے ہی نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق سے پاک ہے. اللہ کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ ان بے وقوفوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد پڑھے ہی نہیں. ظاہر ہے جو رب کے تعلق سے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے وہ ہی نہیں جانتا، وہ دوسروں کو کیا تعلیم دے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے سوا جو دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا کہ تم ان بتوں کو پکار کے دیکھو کہ وہ تمہیں اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں تو بتوں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ آیت نمبر 195، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کرے، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھے، یا ان کے کان ہیں جن سے سنے. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، تم فرماؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو. اب یہاں شرکاء یعنی جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. اس بات کو لے کے یہ کہنا کہ قبر والے سنتے نہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. اب تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو سننے کی طاقت نہیں دیتا؟ پھر قرآن کریم کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کنہوں نے سمجھا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ مبارک فرامین کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی قبر پہ جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ وہ مردہ اسے پہچانتا بھی ہے. حدیث میں یہ بھی آیا کہ وہ مردہ سکون بھی پاتا ہے جب کوئی اس کا بھائی اس کی قبر پہ آتا ہے. پھر حدیث پاک میں یہ بھی ہے ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم، بے شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو ان کی قبروں میں پہنچائے جاتے ہیں. جب وہ تمہارے نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، گناہوں کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی اولاد اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. کیسی دعا؟ اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، یا اللہ جب تک ہدایت نہ دے تو انہیں موت نہ دینا جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہدایت یافتہ سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب دیتا بھی ہے، سکون بھی پاتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے قبر میں رہ کے دعائیں بھی کرتا ہے. اور یہ حدیثوں میں ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی ان حدیثوں کو جمع کیا جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور کئی مفسرین محدثین نے ان حدیثوں کو جمع کیا. تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قبر والے سنتے ہیں، عام مسلمان سنتے ہیں، رشتہ دار سنتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا ولی نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، تو ہم تمہاری بات کو سنیں یا ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں؟
اب جو اس نے یہ کہا کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے، تو دراصل اللہ تو مذاق سے پاک ہے، یہ جاہل خود اپنا مذاق بنا رہا ہے، قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے خلاف بات کر کے عوام کو گمراہ کر کے عوام میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا جاہل ہوں، میں سب سے بڑا بے وقوف ہوں، میں سب کے لیے مذاق بن چکا ہوں، اس لیے کہ میں اسلام کے نام پہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کمینوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔